بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن المنادى على أقسام، فإن كان مفردا معرفة يبنى على علامة الرفع كالضمة ونحوها، نحو يا زيد ويا رجل ويا زيدان ويا زيدون، ويخفض بلام الاستغاثة نحو يا لزيد، ويفتح بإلحاق ألفها نحو يا زيداه، وينصب إن كان مضافا نحو يا عبد الله، أو مشابها للمضاف نحو يا طالعا جبلا، أو نكرة غير معينة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. وإن كان معرفا باللام قيل يا أيها الرجل ويا أيتها المرأة. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ منادا کی کچھ قسمیں ذکر کر رہے ہیں۔ اعراب کے اعتبار سے منادا کی کچھ اقسام مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے۔ اس سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع ذکر فرمایا ہے فعل کے حذف کا منادا، یعنی مفعول بھی کے فعل کو جہاں پر حذف کرنا ضروری ہوتا ہے، ان میں سے ایک جو قسم تھی وہ ایک موقع جو تھا، مقام جو تھا وہ منادا تھا۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے منادا کی تعریف کی تھی اس کے بعد میں کہ جس کو حرف ندا کے ذریعے پکارا جائے، حرف ندا چاہے لفظاً ہو یا حرف ندا لفظاً نہ ہو بلکہ مقدر ہو۔ پھر اس کے بعد میں حروف ندا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شمار کرائے ہیں کہ حروف ندا 5 ہیں۔ پھر اس کے بعد میں ایک ضابطہ مصنف نے بیان کیا تھا کہ کبھی کبھی حرف ندا کو لفظوں سے حذف بھی کر دیا کرتے ہیں، جیسے یوسف عارض عن ھذا۔ اس کے بعد میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے منادا کی اقسام ذکر فرمائی ہیں اور ان کا حکم بھی ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْمُنَادَى عَلَىٰ أَقْسَامٍ کہ جان لو منادا چند قسموں پر ہے۔ فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً اگر منادا مفرد معرفہ ہو، اور یہاں پر مفرد سے مراد یہ ذہن میں رکھیں کہ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں مفرد نہیں آیا، تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں مفرد یہاں پر نہیں آیا ہے، بلکہ یہاں پر جو مفرد لایا گیا ہے وہ مضاف یا مشابہ مضاف کے مقابلے میں لایا گیا ہے۔ تو مصنف نے جو یہ کہا کہ اگر منادا مفرد ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو، منادا مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تثنیہ اور جمع نہ ہو، آگے بات سمجھ میں، بلکہ کیا نہ ہو، مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو۔ دوسرا ہے کہ معرفہ ہو، کیا ہو، معرفہ ہو۔ تو مصنف نے حکم بیان فرمایا یبنا علی علامت الرفع، وہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے۔ اس پر علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے۔ مصنف نے یہ نہیں کہا کہ رفع پر مبنی ہوتا ہے، بلکہ کیا کہا، علامت رفع پر۔ اور آپ جانتے ہو کہ علامت رفع کبھی ضمہ ہوتی ہے، کبھی الف ہوتا ہے علامت رفع، اور کبھی واو ما قبل مضموم علامت رفع ہوتا ہے، آگے بات سمجھ میں۔ تو اس وجہ سے مصنف نے یہ کہا کہ علامت رفع ہو، اب چاہے ضمے کی شکل میں وہ علامت آئے علامت رفع، یا الف کی شکل میں وہ علامت رفع آئے، یا واو کی شکل میں وہ علامت رفع آئے۔ وَيُبْنَى عَلَىٰ عَلَامَةِ الرَّفْعِ مبنی پڑھا جاتا ہے اس کو علامت رفع پر، كَالضَّمَّةِ وَنَحْوِهَا جیسے ضمہ وغیرہ، یعنی علامت رفع چاہے ضمہ ہو یا واو ہو یا الف ہو، جیسے یا زید، یہاں پر جو ہے زید پر علامت رفع ضمہ ہے، یا رجل یہاں پر بھی علامت رفع ضمہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَا زَيْدَانِ وَيَا زَيْدُونَ اور یا زیدان علامت رفع الف ہے، یا زیدون میں علامت رفع واو ہے۔ یہاں پر آپ غور کریں، مصنف نے 2 مثالیں دی ہیں، یا زید و یا رجل۔ یہ 2 مثالیں کیوں دی ہیں؟ مصنف نے اوپر جو کہا فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً کہ منادا اگر مفرد معرفہ ہو تو اس معرفے کی 2 قسمیں نکلتی ہیں، چاہے تو منادا حرف ندا کے داخل ہونے سے پہلے ہی معرفہ ہو، حرف ندا کے داخل ہونے سے پہلے معرفہ ہو، جیسے یا زیدو میں زید جو ہے وہ علم ہونے کی وجہ سے پہلے سے ہی معرفہ تھا، یا حرف ندا کے داخل ہونے کے بعد معرفہ بنا ہو، پہلے تو نکرہ ہو لیکن حرف ندا کے داخل ہونے کے بعد وہ معرفہ بن گیا ہو، جیسے یا رجل میں رجل پہلے نکرہ تھا
لیکن حرف ندا داخل ہو گیا تو یہ معرفہ بن گیا۔ تو دو مثالیں جو دی ہیں مصنف نے یہی سمجھانے کے لیے دی ہیں کہ معرفے سے مراد عام ہے، چاہے حرف ندا کے داخل ہونے سے پہلے معرفہ ہو یا حرف ندا کے داخل ہونے کے بعد معرفہ بنا ہو۔ یا زیدانی یہ مثال دے دی مصنف نے علامت رفع الف ہونے کی، یا زیدون مثال دے دی علامت رفع واو ہونے کی۔ یہ ضابطہ سمجھ میں آ گیا۔ دوسری قسم کیا ہے منادہ کی؟ یخفض بلام الاستغاثہ، فرماتے ہیں کہ اگر منادہ پر لام استغاثہ داخل ہو جائے، منادہ پر لام استغاثہ داخل ہو جائے۔ لام استغاثہ کس کو کہتے ہیں؟ لام استغاثہ وہ لام کہلاتا ہے جو فریاد طلب کرنے کے لیے لایا جائے، جو فریاد طلب کرنے کے لیے لایا جائے۔ اس کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مستغاث بہی، ایک ہوتا ہے مستغاث لہو۔ ایک ہوتا ہے مستغاث بہی، ایک ہوتا ہے مستغاث لہو۔ مستغاث بہی کا مطلب یہ ہے کہ جس سے فریاد طلب کی جائے، جس سے فریاد طلب کی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستغاث بہی۔ اور جس کے لیے فریاد طلب کی جائے اس کو کہتے ہیں مستغاث لہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستغاث لہو، ٹھیک ہے۔ فریاد طلب کرنے والے کو کہیں گے مستغیث، کیا کہیں گے؟ مستغیث۔ تو اگر منادہ پر لام استغاثہ داخل کر دیا جائے، کون سا؟ لام استغاثہ داخل کر دیا جائے تو منادہ مجرور ہو جاتا ہے۔ منادہ کیا ہو جاتا ہے؟ مجرور ہو جاتا ہے۔ وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ، اور منادہ کو مجرور پڑھا جائے گا لام استغاثہ کی وجہ سے، جیسے یا لزیدن، جیسے یا لزیدن۔ مجرور کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ لام استغاثہ جو ہوتا ہے حقیقتاً لام جارہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ لام جارہ۔ اب یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اگر لام استغاثہ لام جارہ ہوتا ہے تو یہاں پر لام پر فتح کیوں پڑھتے ہیں؟ لام پر کسرہ آنا چاہیے، چونکہ لام جارہ جو ہوتا ہے وہ تو مکسور ہوتا ہے۔ یا لزیدن ہونا چاہیے، یا لزیدن نہیں ہونا چاہیے، تو اس کو مفتوح کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ مستغاث لہو اور مستغاث بہی، مستغاث لہو اور مستغاث بہی دونوں پر ہی لام جارہ آتا ہے، لام استغاثہ دونوں پر داخل کرتے ہیں۔ مستغاث لہو پر جو لام آتا ہے وہ آتا ہے لام مکسور، کیا آتا ہے؟ لام مکسور آتا ہے۔ اگر مستغاث بہی پر بھی لام مکسور داخل کر دیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون مستغاث بہی ہے کون مستغاث لہو ہے۔ اس لیے مستغاث بہی پر کیا کرتے ہیں؟ لام جارہ مفتوحہ لاتے ہیں، لام جارہ مفتوحہ لاتے ہیں۔ ایک وجہ اس کی اور ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ منادہ، کون؟ منادہ یہ جو ہوتا ہے یہ کاف ضمیر کی جگہ پر ہوتا ہے۔ کس کی جگہ پر؟ کاف ضمیر کی جگہ پر۔ جیسے یا زیدو، یا زیدو، اس کی اصل کیا ہے؟ ادعو کا، ادعو کا، میں تمہیں بلا رہا ہوں، میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ اور کاف ضمیر پر جب لام جارہ داخل کریں تو لام جارہ مفتوح ہوتا ہے مکسور، مفتوح ہوتا ہے۔ لک لکما لکم لکی لکما تم نے پڑھا ہے۔ تو ضمیر پر جب لام جارہ داخل کرتے ہیں تو لام جارہ مفتوح ہوتا ہے۔ اس لیے منادہ جو کاف ضمیر کی جگہ پر آتا ہے، جو کاف ضمیر کی جگہ پر آتا ہے، مستغاث بھی جب اس کو بناتے ہیں اور اس پر لام جارہ داخل کرتے ہیں لام استغاثہ تو وہ بھی مفتوح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ، اور مجرور پڑھا جائے گا لام استغاثہ کی وجہ سے، جیسے یا لزیدن، یا لزیدن۔ یہاں پر جو لام داخل ہے مستغاث بہی پر داخل ہے، کس پر؟ مستغاث بہی پر، یعنی زید سے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ دو قسمیں ہو گئی۔ تیسری قسم کیا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں وَيُفْتَحُ بِإِلْحَاقِ أَلِفِهَا، اور فتحہ پڑھا جائے گا الف کو لاحق کرنے کے ساتھ، یعنی کبھی کبھی مستغاث بہی پر، کس پر؟ مستغاث بہی پر الف استغاثہ لاتے ہیں، الف استغاثہ، لام استغاثہ کی بجائے الف استغاثہ داخل کر دیتے ہیں۔ تو الف استغاثہ جب داخل کرتے ہیں اس وقت کیا کرتے ہیں؟ منادہ کو مفتوح پڑھیں گے، ظاہر بات ہے چونکہ الف جو ہوتا ہے اپنے ما قبل فتحہ چاہتا ہے، اس لیے مفتوح پڑھا جائے گا۔ وَيُفْتَحُ، اور فتحہ پڑھا جائے گا الف کو لاحق کرنے کے ساتھ، جیسے یا زیدہ۔ مصنف نے ایک ضابطہ یہاں پر بیان نہیں کیا، وہ بیان کرنا چاہیے تھا۔ جب منادہ پر الف استغاثہ داخل کیا جائے، منادہ پر الف استغاثہ داخل کیا جائے تو اس کے بعد میں ہا کا لانا لازم ہو جاتا ہے۔ منادہ کے آخر میں ہا ساکنہ کا لانا لازم ہوتا ہے۔ یا زیدہ، جیسے مثال تو دی ہے انہوں نے، یا زیدہ، یہ
ہا کا لانا واجب کیوں ہوتا ہے؟ وجہ اس کی دراصل یہ ہے کہ کبھی کبھی یا متکلم کو بھی الف سے بدلتے ہیں. کس کو؟ یا متکلم کو بھی الف سے بدلتے ہیں. اب اگر ہا ہم داخل نہیں کریں گے یہاں پر تو یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ یہ الف جو ہے یا سے بدلا ہوا ہے یا الف استغاثہ ہے. جیسے غلامی ہے، کیا ہے؟ غلامی، اے میرے غلام، اے میرے غلام. تو یا غلامی بھی کہتے ہیں اور کبھی کبھی اس یا کو بدل دیتے ہیں الف سے اور کہتے ہیں یا غلامہ. کیا بولتے ہیں؟ یا غلامہ. اب یا غلامہ میں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ الف استغاثہ ہے یا الف یا سے بدلا ہوا ہے. اس لیے کیا کرتے ہیں کہ الف استغاثہ جب آتا ہے تو اس کے بعد میں ہا لازم ہوتی ہے تاکہ فرق ہو جائے، دونوں میں معلوم ہو جائے کہ الف استغاثہ ہے یا الف مبدل بن یا. ٹھیک ہے. تو بہرحال تیسری قسم ہو گئی ہے منادہ کی کہ منادہ کے آخر میں اگر الف استغاثہ داخل کر دیا جائے تو منادہ مفتوح ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الف اپنے ما قبل فتحہ چاہتا ہے. وَيُنصَبُ إِنْ كَانَ مُضَافًا نَحْوُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَوْ مُشَابِهًا لِلْمُضَافِ نَحْوُ يَا طَالِعًا جَبَلًا أَوْ نَكِرَةً غَيْرَ مُعَيَّنٍ كَقَوْلِ الْآمَى يَا رَجُلًا خُذْ بِيَدِي. چوتھی قسم یہ ہے کہ منادہ اگر مضاف ہو، منادہ اگر مضاف ہو یا منادہ مشابہ مضاف ہو، یا کیا ہو؟ منادہ مشابہ مضاف ہو تو اس وقت منصوب ہوتا ہے. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. یا نکرہ غیر معینہ ہو، یا نکرہ غیر. تو تین صورتیں ہیں جن میں منادہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. مضاف ہو جیسے یا عبداللہ، یا مشابہ مضاف ہو جیسے یا طالعا جبلا، یا نکرہ غیر معینہ، یا نکرہ غیر معینہ. مشابہ مضاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشابہ مضاف کہتے ہیں کہ اسم جو ہے اپنے معنی دینے میں دوسرے اسم کا محتاج ہو جائے، جیسا کہ مضاف اپنے معنی دینے میں مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے. یعنی یہ مضاف تو نہیں ہوتا حقیقتاً، لیکن مضاف کی طرح اپنے معنی دینے میں دوسرے اسم کا محتاج ہوتا ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں مشابہ مضاف. جیسے یا طارعن، طارعن کے معنی چڑھنے والا. اب یا طارعن چڑھنے والے، کہاں چڑھنے والے سمجھ میں تو نہیں آ رہا، اس لیے ہم نے بعد میں ذکر کر دیا جبلن، پہاڑ پر چڑھنے والے. تو معنی اس کے پورے ہو گئے. تو مضاف کی طرح بغیر اپنے مابعد کے اس کے معنی مکمل نہیں ہوتے، اس لیے اس کو مشابہ مضاف کہتے ہیں. بہرحال تین صورتوں میں منادہ جو ہوگا وہ منصوب ہوگا، یا تو مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معینہ ہو، یا نکرہ غیر معینہ ہو. جیسے کقول العامہ، نابینا کا قول یا رجل خذ بیدی، اے شخص میرا ہاتھ پکڑ، میرا ہاتھ. اگر بینا آدمی کہے یا رجل تو ظاہر بات ہے کہ رجل جو ہوگا پھر وہ غیر معینہ نہیں رہے گا بلکہ معین ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا وہ؟ چونکہ آدمی بینا آدمی دیکھنے والا اگر کسی کو یا حرف ندا کے ذریعے پکارے گا تو دیکھ کر کے اور متعین آدمی کو پکارے گا، غیر متعین کو نہیں پکارے گا. ایک اندھا آدمی ہے، راستہ پار کرنا چاہتا ہے، وہ کہہ رہا ہے ارے بھائی میرا ہاتھ پکڑ لو. ارے بھائی میرا ہاتھ، تو کس کو کہہ رہا ہے وہ؟ جو بھی اس کے سامنے آ جائے، جو بھی اس کے پاس میں آ جائے، جو بھی اس کے سامنے آ جائے، اسی کو اسے خود نہیں معلوم کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں. تو اس لیے مثال دی ہے کقول العامہ کے ذریعے کہ جیسے نابینا کا قول یا رجل خذ بیدی. وَإِنْ كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ قِيلَ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ وَيَا أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ. یہاں سے بھی مصنف نے ایک ضابطہ بیان کیا. فرماتے ہیں کہ جب منادہ معرف باللام ہو، منادہ جب معرف باللام ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، منادہ جب معرف باللام ہو تو منادہ اور حرف ندا ان دونوں کے درمیان میں این یا ایتن کے ذریعے، این یا ایتن کے ذریعے سے فصل کرنا ضروری ہے. فصل کرنا ضروری ہے. یہ فصل کرنا ضروری کیوں ہے؟ چونکہ آپ جانتے ہو الف لام کس کے لیے آتا ہے؟ الف لام معرفہ بنانے کے لیے، تعریف کے لیے آتا ہے. اور یا حرف ندا اس کا کام بھی کیا ہوتا ہے؟ معرفہ بنا دینا. تو اگر ہم درمیان میں این یا ایتن کا فصل نہیں لائیں گے تو دو اعلی تعریف ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، دو اعلی تعریف ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے. اور دو اعلی تعریف کا ایک ساتھ جمع ہونا یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. اس لیے این یا ایتن کا فصل کرنا ضروری ہے. ایہا یہاں پر ذکر کیا ہے تو ہا جو ہے تو تنبیہ کا ہے. ہا اصل لفظ کا ہے این اور ایتن، ہا تنبیہ کا ان میں لگایا گیا ہے. وَإِنْ كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ، اور اگر منادہ معرف باللام ہو تو کہا جائے گا یا ایھا الرجل اور یا ایتھا المرأۃ، یعنی مذکر کے لیے این کا اضافہ ہوگا اور مؤنث کے لیے ایتن کا اضافہ ہوگا.
ويجوز ترخيم المنادى وهو حذف في آخره للتخفيف كما تقول في مالك يا مال وفي منصور يا منص وفي عثمان يا عثم. ويجوز في آخر المنادى المرخم الضم والحركة الأصلية كما تقول يا حارث يا حار ويا حاري. یہ بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ضابطہ بیان کیا. فرماتے ہیں منادہ میں کبھی کبھی ترخیم کر دی جاتی ہے، منادہ میں کبھی کبھی ترخیم کر دی جاتی ہے، اور یہ ترخیم کرنا جائز ہوتا ہے، ترخیم کرنا جائز ہوتا ہے. ترخیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مصنف نے خود سمجھایا ہے. ترخیم کا مطلب ہوتا ہے منادہ کے آخر سے، منادہ کے آخر سے ایک یا دو حرفوں کو تخفیف کی غرض سے حذف کر دینا، ایک یا دو حرفوں کو تخفیف کی غرض سے حذف کر دینا. اگر منادہ ثلاثی ہے، منادہ ثلاثی ہے یعنی 3 حرفی ہے، تو اس میں ایک حرف کو حذف کیا جائے گا، اس میں ایک حرف کو حذف کیا جائے گا. اور اگر منادہ کے آخر میں 3 حرف سے زائد ہو، منادہ 3 حرف سے زائد ہو اور اس کے آخر میں حرف مدہ ہو، حرف مدہ ہو، تو پھر 2 حرفوں کو ایک ساتھ حذف کیا جائے گا، 2 حرفوں کو ایک ساتھ حذف کیا جائے گا. ٹھیک ہے. حرف مدہ کا مطلب واو ما قبل مضموم ہے، الف ما قبل، یعنی ایسے 2 حرف ہیں، ایسے 2 حرف ہیں جو ایک ساتھ حذف ہوتے ہوں یا ایک ساتھ آتے ہوں، ایسے 2 حرف ہوں جو ایک ساتھ حذف ہوتے ہوں اور ایک ساتھ ہی آتے ہوں، تو 2 کو حذف کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ پھر 2 حرفوں کو حذف کر دیتے ہیں. وَيَجُوزُ تَرْخِيمُ الْمُنَادَى، اور جائز ہے منادہ کی ترخیم، اور وہ آخر سے حذف کر دینا ہے تخفیف کی غرض سے، تخفیف کی غرض سے. کما تقول، جیسے کہ آپ کہیں گے مالکن میں یا مالو، مالکن میں کیا کہیں گے؟ یا مالو، یعنی کاف کو حذف کر دیا، یا مالو کہہ دیا. اور منصور میں واو اور را کو آخر سے حذف کر دیا اور کیا کہہ دیا؟ یا منصور. کیا کہہ دیا؟ یا منصور. عثمان میں الف اور نون کو حذف کر دیا اور کہہ دیا یا اسم. کیا کہہ دیا؟ یا اسم. وَيَجُوزُ فِي آخِرِ الْمُنَادَى الْمُرَخَّمِ الضَّمُّ وَالْحَرْكَةُ الْأَصْلِيَّةُ. یہاں سے اعراب بیان کر رہے ہیں منادہ مرخم کا، یعنی جس منادہ کے اندر ترخیم کر دی جائے اس کے آخر سے ایک یا 2 حرفوں کو حذف کر دیا جائے، تو اس کا جو اعراب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں 2 اعراب پڑھ سکتے ہیں، ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور حرکت اصلیہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ضمہ اور حرکت اصلیہ. حرکت اصلیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس حرف پر جو حرکت پہلے تھی وہ حرکت اب بھی پڑھیں. جیسے یا حارثو ہے، کیا ہے؟ یا حارثو. اب یہاں پر را پر کیا ہے؟ کسرہ ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اخیر سے سا کو حذف کر دیا، سا کو حذف کر دیا تو کیا رہ گیا؟ ہار. کیا رہ گیا؟ ہار رہ گیا. اب اس میں 2 حرکتیں جائز ہیں. پہلے را پر کسرہ تھا، اب بھی را پر کسرہ رکھیں آپ اور کہیں یا حاری. کیا کہیں؟ یا حاری. یہ ہے حرکت اصلیہ. یہ کیا ہے؟ حرکت اصلیہ. اور آپ چاہیں تو را پر ضمہ بھی لگا سکتے ہیں، یا حارو کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ یا حارو کو، اس لیے کہ منادہ مفرد معرفہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے. اور جائز ہے منادہ مرخم کے آخر میں ضمہ اور حرکت اصلیہ، جیسا کہ آپ کہیں گے یا حارثو میں یا حارو اور یا حاری. وَعَلَمْ أَنَّ يَا مِنْ حُرُوفِ النِّدَاءِ قَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الْمَنْدُوبِ أَيْضًا. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ کبھی کبھی حروف ندا میں سے جو یا ہے، کیا ہے؟ یا. یہ مندوب میں بھی استعمال ہوتا ہے. کس پر؟ مندوب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر رویا جائے، جس کے اوپر رویا جائے. رونا سمجھتے ہیں؟ کوئی مر گیا ہو اور اس کے اوپر جو لوگ روتے ہیں واویلا کر کے، کس کے؟ واویلا کر کے، اس کو کہتے ہیں مندوب. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مندوب. وَعَلَمْ أَنَّ يَا مِنْ حُرُوفِ النِّدَاءِ، اور جان لو کہ یا حروف ندا میں سے قد تستعمل فی المندوب ایضاً کبھی کبھی مندوب میں بھی استعمال ہوتا ہے. وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ، اور مندوب وہ شخص ہے جس پر رویا جائے یا وا کے ذریعے. یا وا جو ہے یہ تو مندوب کے ساتھ میں خاص ہے. وا جو ہے یہ مندوب، یعنی مندوب کے لیے استعمال ہوتا ہے. یا حرف ندا بھی ہے اور یا حرف مندوب بھی ہے. یا حرف ندا بھی ہے یا حرف مندوب بھی ہے. رونا ہے یا زیدہ،
ہائے زید، ہائے زید، وا زیدہ، ہائے زید، یا جبلا، ہائے میرے پہاڑ، ہائے میرے پہاڑ، وا زیدہ، ہائے میرے، وا جبلا، ہائے میرے۔ ارے عورتیں روتی نہیں روتی؟ تو یا جو ہے یہ حرف ندا بھی ہے اور حرف مندوب بھی ہے، اور وا جو ہے صرف حرف مندوب ہے، حرف ندا نہیں۔ وعلم ان یا من حروف النداء، جان لو کہ یا جو حروف ندا میں سے ہے وہ استعمال ہوتا ہے کبھی کبھی مندوب میں بھی، اور مندوب وہ ہے جس پر رویا جائے یا واو کے ذریعے۔ جیسے آپ کہیں گے یا زیدہ، وا زیدہ، فوا مختصۃ بالمندوبی، وا جو ہے یہ خاص ہے مندوب کے ساتھ، اور یا مشترک ہے ندا اور مندوب میں۔ وحکمہ فی الاعراب والبناء مثل حکم المنادى، اور اس کا جو حکم ہے معرب اور مبنی ہونے میں منادا کے حکم کی طرح ہے، منادا کے حکم، یعنی منادا کا جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اعراب بیان کیا ہے تو وہی اعراب جو ہوگا وہ اس کا بھی ہوگا۔ چنانچہ منادا مفرد معرفہ جو ہے، منادا مفرد معرفہ وہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، لہٰذا مندوب مفرد ہے اور معرفہ ہے تو وہ بھی علامت رفع پر مبنی ہو، وہ بھی علامت رفع پر مبنی ہوگا۔ ایسے ہی منادا اگر مضاف ہے یا منادا مشابہ مضاف ہے تو معرب منصوب ہوتا ہے، معرب منصوب ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ بھی ہے، جیسے وا عبد اللہ، وا عبد اللہ، وا طالعا جبلا، تو اس طریقے سے یہاں پر بھی یہ بھی ہوگا کہ یہ جو ہوگا یہ بھی منادا کی طرح ہی اعراب میں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منادا میں جو جتنی قسمیں نکلیں گی وہ اس میں بھی نکلیں گی، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ منادا کی جتنی اقسام ہوگی وہ ساری کی ساری اس کی بھی اقسام ہو جائے، کیونکہ منادا پر تو لام استغاثہ بھی آتا ہے، الف استغاثہ بھی آتا ہے، یہاں پر تو ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو معرب اور مبنی ہونے کا البتہ یہاں مصنف رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وحکم فی الاعراب والبناء مثل حکم المنادا، اور اس کا حکم معرب اور مبنی ہونے منادا کے حکم کی